کل عمران خان اپنے وزراء کا جو ٹیسٹ لے رہے تھے کہ کون کون پاس ہوا کون کون فیل ہوا، اس کا نتیجہ سرکاری طور پر یہی آیا کہ ساروں کو انہوں نے پاس کر دیا، لیکن یہ میچ فکس لگتا ہے کیونکہ سارے پاس ہو نہیں سکتے۔ ابھی تک 3-4 ماہ کے اندر ہر منسٹری کے اوپر دیکھیں تو سوال اٹھتے ہیں، ڈالر کیسے گرا، کیسے اس کی اتنی ابتری ہوئی کہ مارکیٹ کے اندر ہر بندہ پریشان پھرتا ہے۔ آپ کے ٹریڈ کے نمبرز میں نے ابھی آپ کو سٹارٹ میں بتائے، اتنی میسو ڈیویلیویشن کے بعد کہ 100 سے 140 کو آپ نے ٹچ کر لیا، آپ کی برآمدات کے اندر کم از کم 20% اضافہ ہوتا تو پھر شاباشی مل جاتی، یہاں 2% برآمدات بڑھی ہیں۔ آپ کی ٹریڈ ڈیفیسٹ 14.5 ارب پہ 5 ماہ میں ابھی بھی کھڑی ہے، سال کا اینڈ اگر دوبارہ 35 ارب ڈالر پہ ہوا تو ابھی تو ہم 4-6 ملکوں میں جا کے 7-8 ارب ڈالر مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر ہمیں ادھار بھی کوئی نہیں دے گا، وہ کہیں گے 35 ارب ڈالر پچھلے سال ان کا تھا، 35 ارب ڈالر کا پھر خسارہ کر کے آگے ہیں، بگاؤ ان کو اور پیسے نہیں دینے۔ اس صورتحال میں زبیر صاحب کوئی راہ نظر آتی ہے آپ کو؟ میں پریشان ہو گیا ہوں یہ نمبرز دیکھ۔ ایک دو فگرز آپ نے جو اور بتانی تھیں جو پریشانی کا زیادہ باعث مزید اضافہ کرنا ہے اس میں۔ ایک تو فسکل ڈیفیسٹ بڑھ گیا اور اس کی ایک جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ملٹری ایکسپینڈیچر بہت زیادہ بڑھ گیا، 7% رکھا تھا انہوں نے خود، وہ 21% بڑھا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کا جو ڈیٹ ری پیمنٹ ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا ایز اے ریزلٹ آف دس ڈی ویلیویشن اینڈ ایز اے ریزلٹ آف یہ جو آپ نے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھایا ہے۔ سو جو سب سے بڑا ہمارا وہ بجٹ کا حصہ ہوتا ہے ڈیٹ ری پیمنٹ، وہ جب آپ کا بہت زیادہ بڑھے گا تو وہ تو بالکل تباہی مچا دے گا سارے پروسیس کو۔ ڈی ویلیویشن اور انٹرسٹ پیمنٹ، یہ کوئی اسٹریٹجی آپ کو نظر آئی ہے یا ایک فیلئر، ناکامی نظر آئی ہے؟ یہ میرا خیال ہے سب سے بڑا فیلئر ہے کہ مارکیٹس کا سینٹیمنٹ کو ریئلائز کرنا، کہ مارکیٹس کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب سیکنڈ ڈی ویلیویشن ہوئی تو وہ ندیم صاحب اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ میں اس قسم کی پالیٹکس نہیں کروں گا جو پی ٹی آئی کرتی تھی فلور آف دی ہاؤس پر۔ فائنانس منسٹر آپ کو پتہ کہتے تھے کہ ڈی ویلیویشن ہوتا نہیں، روپے کی قدر گرتی نہیں، گرائی جاتی ہے، مہنگائی ہوتی نہیں ہے، کرائی جاتی ہے۔ ہم وہ نہیں کہہ رہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ 134 سے شروع ہوتا ہے صبح کو اور 145 پر جاتا ہے اور اسی 1 گھنٹے میں واپس 136 پر آ جاتا ہے۔ تمام ایکسپورٹرز اور امپورٹرز کیونکہ وہ بک کر رہے ہوتے ہیں نا، پیسے اپنے روک کے دبئی میں رکھے caught on the wrong foot کہ اس دن لوگوں کے فارچونز بھی بنے اور اس دن لوگوں کا وہ بھی ہوا ہے، تباہی بھی ہوئی ہے، لائف ٹائم سیونگ۔ دوسری چیز جو بہت کنسرننگ، یہ کس نے مینج کیا؟ میں دوسری کنسرننگ چیز جو مجھے سب سے پہلے اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے، اس سے زیادہ پیتھیٹک سچویشن نہیں ہو سکتی کہ اتنی وائلڈ سوئنگز ہوں کہ ایک ہی دن میں 12-14 اسٹاک مارکیٹ کا آپ نے 2000 پوائنٹ تو صرف پچھلے ہفتے گرے، 2000 پوائنٹ۔ 3-4 سیشن تو ایسے تھے کہ 1000 پر ڈے گر رہا تھا، 1000 پر ڈے۔ مطلب یہ who should be held responsible for this؟ اسد عمر اور عمران خان؟ اسد عمر بھائی کر کے بچا لیا اس کو۔ یہ تو بڑی زیادتی ہے، ایک ہمارا لیڈر بیچاروں کو ملا الزام لگانے کے لیے، اس کو جرت پیدا کرے اپنے بھائی کا نام لیں۔ آپ لے لیجیے، میں کیوں لوں؟ آپ لیں یا بھائی آپ کے بھائی بچا لیا۔ دیکھو ساری بات کر کے تو آخر میں عمران خان کا نام لے لیا۔ یار یہ تو کوئی بات، وعدے کون کر رہا تھا؟ 50 لاکھ گھروں کی کس نے وعدے کیے تھے؟ ہم آپ کو بنا کے دکھائیں کہ 50 لاکھ ہے، 50 لاکھ گھر بن ہی نہیں سکتے کبھی۔ میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں، 4 مہینے میں کوئی گھروں سے برباد جاتے ہیں۔ پہلے یہ والا مسئلہ طے کر لیں۔ زبیر بھائی، یہ علیم صاحب آپ بتائیں، سب سے بڑی بات اسد عمر صاحب کو پکڑیں کہ عمران خان کو پکڑیں؟ دیکھیں اسد عمر کو پکڑیں کہ عمران خان کو؟ دیکھیں یہ ساری بات کرنے کے بعد تو ان کا یہی بنتا تھا کہ وزیر خزانہ کے اوپر الزام لگاتے، ٹھیک ہے، پر یہ چونکہ بھائی تھے اس لیے نہیں، میں نہیں خوش ہوتا، لیکن کم از کم میں اس بات پہ خوش نہیں ہوں کہ آپ نے عمران خان کا نام اپنے الفاظ میرے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ پتہ اگر آپ نے میرے اوپر کوئی پنجاب کے اوپر اگر میں کوئی کام صحیح نہیں کر رہا تو آپ میرے اوپر الزام لگائیں، مطلب ضرور لگائیں، لیکن اگر آپ کا کوئی سمجھتے ہے کہ آپ کی جو ٹریڈ ہونی چاہیے تھی، جو فسکل پالیسی ہونی چاہیے تھی، جو آپ کے ڈیفیسٹ کو ختم کرنا چاہیے تھا، اگر وہ نہیں کر پائے تو کوئی بات نہیں۔ میرے خیال میں اسد عمر صاحب جتنی کوشش کر رہے ہیں، جتنے جو آپ حالات زبیر بھائی چھوڑ کے گئے ہیں، آپ کے بھائی نے وہیں سے شروع کرنا تھا۔ جو ابھی مارکیٹ میں ہو رہا ہے اسے چھوڑ کے جانے کا کیا مس مینجمنٹ اگر کر رہے ہیں آپ؟ پلوشا سے پوچھیں۔ اچھا آپ، میں صرف ایک ایڈ کر دوں، یہ جو آپ نے ڈالر کا کہا تھا، عمران خان کا بیان کیا تھا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کیوں عمران خان کو بلیم کر رہے ہیں؟ عمران نے کہا کہ مجھے ٹی وی سے پتہ چلا، فائنانس منسٹر نے کہا کہ میں نے پرسنلی کمیونیکیٹ کیا تھا 1 دن شام پہلے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فسکل اینڈ مانیٹری پالیسی بورڈ کا ایک میکنزم ہے، صبح کو ہوا کسی اور کو ہو یا نہ ہو ان کو پتہ صبح کی میٹنگ ہوئی جمعرات کی، شام کو اکارڈنگ ٹو فائنانس منسٹر فون آیا گورنر اسٹیٹ بینک کا،
یہ ان کو شاباشی دیں، کہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ وزیر خزانہ کی ہے، یہ عمران خان کی ذمہ داری۔ آپ کا خیال ہے یہ فیلئر جو تھا فائنانس منسٹر کا تھا؟ نہیں، میں فیلئر نہیں کہتا، میرے خیال میں وہ بڑی اپنی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن جتنے بھی انہوں نے بات کی، جتنا بھی الزام لگایا، جو بھی بات کی، اس کے آخر میں یہ کہتے ہیں کہ جی وزیر خزانہ کی ذمہ داری۔